ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ میرے محترم سامعین، مومنین کرام، آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، خبردار یتیم کو مت جھنکنا۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور ایک یتیم کی تربیت و کفالت و پرورش کرنے والا جنت میں ان دو جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر 22 مقامات پہ یتیم کا تذکرہ فرمایا، اور ان 22 مقامات پہ 22 آیات میں 22 مقامات پہ 23 مرتبہ یتیم کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، یتیم کے حقوق کی رعایت کرنی ہے۔ بہت سے مقامات پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی دیکھ بھال، یتیموں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو چند چیزوں سے پرہیز کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چند چیزیں ہیں کہ جن سے ہم نے پرہیز کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا پہلی چیز الشرک باللہ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے پرہیز کرو۔ فرمایا سحر اور جادو سے پرہیز کرو، کسی محترم شخص کو قتل کرنے سے پرہیز کرو، سود کا مال کھانے سے پرہیز کرو، تولی یوم زحف سے پرہیز کرو، اور نیک دامن، پاک دامن مومنات عورتوں پر تہمت لگانے سے پرہیز کرو۔ اور آخری چیز جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ،
یتیم کا مال کھانے سے پرہیز کرو۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی سختی جو ہے وہ دور ہو اور تمہارے دل میں نرمی آئے، ارشاد فرمایا کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو اور کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو کام کرنے سے آپ کی قساوت قلبی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ ان 4 لوگوں میں سے کسی کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ہی ان کو جنت کی نعمات میں سے کسی نعمت کے چکھنے کا موقع دے۔ پوچھا گیا کون سے؟ فرمایا مدمن الخمر، یہ شراب تیار کرنے والا، سود کا مال کھانے والا، والدین کا نافرمان اور یتیموں کا مال کھانے والا۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں کہ جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو جتنے یتیم کے سر کے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، پروردگار عالم ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچی سے یا کسی یتیم بچے کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے تو فرمایا میں اس کے ساتھ جنت میں ہوں گا اور وہ میرے ساتھ ان 2 جڑی ہوئی انگلیوں کی مانند میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب یوم قیامت آئے گا تو پروردگار عالم اہل جنت میں سے یتیم ہوں گے، ان یتیموں کو حکم دے گا کہ اذهب وانظر، اے یتیم جا اور دیکھ دنیا میں جس شخص نے تجھے میری خاطر ایک لقمہ کھانا کا کھلایا تھا، اور دیکھ دنیا میں جس نے میری خاطر تجھے ایک گھونٹ پانی کا دیا تھا، اور دنیا میں میری خاطر جس نے تجھے ایک لباس پہننے کے لیے دیا تھا، خذ بیدہ وادخلہ الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، اسی طرح مولا امیر علیہ السلام بھی یتیموں کے ساتھ حد درجے شفقت پیار کرتے تھے اور یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام جس طرح رسول خدا یتیموں کے ساتھ محبت و شفقت فرماتے تھے، مولا امیر علیہ السلام بھی ویسے ہی شفقت فرماتے تھے یتیموں کے ساتھ، اور حد درجہ یتیموں کے ساتھ پیار کرتے تھے، یتیموں کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے، ان کے کھانے اور پینے کا خیال رکھتے تھے۔ اور جب آخری وصیت ارشاد فرمائی اپنے بیٹوں کو تو ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی الیتام، اے حسن و حسین خدارہ یتیموں کی آہ و بکا سے بچتے رہنا۔ فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص کسی ایک یتیم کی پرورش کرتا ہے اور اس یتیم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس شخص کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ کوئی شخص یتیم کے مال کو کھاتا ہے اور خدا اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی جب بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لیا تھا تو جن چیزوں پر بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا گیا تھا ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ تم نے فقط اور فقط اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو جتنی چیزوں میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل سے میثاق اور عہد لیا تھا ان چیزوں میں سے ایک چیز یتیم بھی تھے۔ تو عرض کر رہا تھا مولا امیر علیہ السلام کا یتیموں کے ساتھ رویہ،
تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنایا تھا تو پھر بعد میں مالک اشتر کو خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر جب جہاں دوسرے امور کی نصیحت اور وصیت فرمائی، وہاں پہ یتیموں کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ نصیحت اور وصیت فرمائی۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بہادر تھے، جتنے شجاع تھے، اتنے ہی رحم دل تھے، اور بالخصوص یتیموں کے بارے میں بہت ہی رحم دل تھے۔ زید بن اسلم روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ کی گلیوں میں فقراء اور یتامہ کی خبرگیری کے لیے اور احوال پرسی کے لیے گھوم رہے تھے، تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اس گھر سے حضرت کے کانوں پر بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچوں کی ماں باہر نکلی، تو حضرت نے پوچھا کہ اے کنیز خدا، یہ بتا سکتی ہو کہ رات کے اس وقت بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو پھر حضرت نے اس خاتون سے صاحب خانہ کے بارے میں پوچھا کہ بچوں کا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچوں کا باپ جو ہے وہ کسی معرکے میں قتل ہو گیا تھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس خاتون نے چولہے کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو پوچھا کہ اس دیگچی کے اندر کون سی چیز ابل رہی ہے اور کیا چیز ہے؟ تو عرض کرتی ہے کہ اے بندہ خدا، یہ خالی پانی ہے، اس کو اس لیے آگ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ بچے جو ہے نا اسی تسلی میں اپنی بھوک کو بھول کے سو جائیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے کنیز خدا، آپ انتظار کریں، میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں۔ تو حضرت اپنے گھر میں گئے، وہاں سے گھی، آٹا اور کھجوروں کا تھیلا اٹھایا، اپنی کمر پہ رکھا۔ اتنے میں آپ کے غلام قمبر آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا علی، یہ بوجھ اور وزن مجھے اٹھانے دیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے قمبر، اس بوجھ کو اٹھانے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ میں حاکم وقت ہوں، اور بچوں کی اور یتیم بچوں کی پرورش اور ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہٰذا اس بوجھ کو اٹھانے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ اور پھر اپنی پشت پہ وہ وزن اٹھایا اور اس گھر کی طرف جو ہیں وہ چل پڑے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا اے کنیز خدا، تم کھانا پکاؤ اور میں بچوں کو بہلاتا ہوں، یا تم بچوں کو بہلاؤ اور میں کھانا پکاتا ہوں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص یتیموں اور کنیزوں پر ظلم کرتا ہے وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا، اور نعمات الہی کے سلب ہو جانے کا موجب ہوگا۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو بہلایا اور اس خاتون نے کھانا پکایا۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کو خوش کرنے کے بعد اس گھر سے روانہ ہوئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ سے بحر تشریف فرما تھے اور آ رہے تھے، کیا دیکھا کہ راستے میں ایک خاتون نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے، اور سفر کی وجہ سے وہ تھکی ہوئی تھی، اور وزن اٹھانا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، اور بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے کنیز خدا، آپ کا مشکیزہ میں آپ کے گھر پہنچاتا ہوں۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشکیزہ اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔
اور پوچھا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کو علی نے کسی محاذ پہ بھیجا تھا، وہاں وہ مارا گیا ہے۔ جب مولا امیر علیہ السلام واپس پلٹے، پشکیزہ پہنچانے کے بعد سر رات بے چینی سے گزاری۔ جب دن ہوا تو آپ نے وہیں حسب معمول آٹا، روغن اور کھجوریں اور کچھ گوشت اٹھایا، اپنی پشت پہ، کمر پہ اٹھایا اور اس خاتون کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ تم آٹا خمیر کرو اور میں تمہارے بچوں کو بہلاتا ہوں۔ عورت نے آٹا خمیر کیا اور مولا نے بچوں کو تسلی دی۔ اتنے میں اس عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا، جو کہ مولا کو نہیں جانتی تھی، اے بندہ خدا، تم تنور میں آگ روشن کرو اور میں جو ہے بچوں کو سنبھالتی ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام نے تنور میں آگ روشن کی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو مولا امیر علیہ السلام بار بار اپنا چہرہ اقدس کو آگ کے شعلوں کی طرف لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے علی، اب تم اس آگ کی حرارت کو دیکھو، کیسے تم نے یتیموں سے غفلت کی۔ اتنے میں وہ جو عورت تھی، اس کی ہمسائی اس کے گھر داخل ہوئی اور اس نے مولا علی علیہ السلام کو پہچان لیا۔ مولا امیر علیہ السلام کے جانے کے بعد اس خاتون نے اپنی ہمسائی سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم کس سے خدمت لے رہی تھی؟ کہا میں نہیں جانتی۔ وہ کہتی ہے کہ وقت کے حاکم اور خلیفہ مولا علی علیہ السلام تھے کہ جو تمہارا تندور روشن کر رہے تھے اور تمہارے بچوں کو بہلا رہے تھے۔ تو یہ تھی مولا امیر علیہ السلام کی سیرت کہ مولا امیر علیہ السلام ہمیشہ یتیموں اور بیواؤں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب اس کنیز کو پتہ چلا کہ یہ تو مولا علی تھے تو مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوتی، عرض کرتی ہے یا علی، میں نے پہچانا نہیں تھا، اب میں شرمندہ ہوں۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے کنیز خدا، آپ شرمندہ نہیں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے بچوں کی احوال پرسی میں نے دیر کر دی۔ تیسرا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایران کے شہر ہمدان کا ایک شخص جو مولا امیر علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، حضرت کی خدمت میں ہمدان سے بہت سارا شہد لے کے آیا اور انجیر لے کے آیا۔ جب حضرت کی خدمت میں یہ شہد اور انجیر پہنچے تو حضرت نے حکم دیا کہ کوفہ کے تمام یتیموں کو جمع کیا جائے۔ جب کوفہ کے تمام یتیم جمع ہو گئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شہد اور انجیر کے جو ہے نا ان کے منہ کو کھول دیا جائے، اور یتیموں سے ارشاد فرمایا کہ تم جتنا چاہو شہد اور انجیر کھا سکتے ہو۔ تو جب یتیموں نے جی بھر کے شہد اور انجیر کھائے، جو بچا پھر حکم دیا کہ ان کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ یا علی، پہلے آپ نے اس شہد کو یتیموں کے منہ لگوایا ہے، وہ اپنے منہ سے اور ہاتھوں سے اس کو کھا رہے تھے، اور اب آپ تقسیم کر رہے ہیں دوسرے لوگوں میں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وقت کا امام اور وقت کا جو حاکم اور امام اور ولی ہوتا ہے وہ ان یتیموں کا وارث اور سرپرست ہوتا ہے۔ امام کی مرضی جیسے حکم دے، جیسے کسی کو حکم دے، اور میں نے یتیموں کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں اور پئیں تاکہ ان بچوں کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ تو عزادارو، کتنا وہ کریم تھا امام جو یتیموں پہ شفقت کرتا تھا، آج خود اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ وہ علی علیہ السلام جو یتیموں اور بیواؤں کے ملجا و ماوا تھے، آج خود ان کے بچے کوفہ میں یتیم ہو گئے۔ علی علیہ السلام کی
زندگی بعد از پیغمبر گزرنے والی زندگی مظلومیت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ اور میں نے روایت کے اندر پڑھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور بالخصوص جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد علی کے چہرے پہ کسی نے کبھی خوشی کے آثار نہیں دیکھے تھے۔ جنگ صفین سے واپسی کے بعد عبداللہ بن عباس روایت کرتا ہے کہ میں نے مولا علی کی خدمت میں عرض کی، یا علی آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک خضاب تیار کروں تاکہ تم اپنی داڑھی کو خضاب کر سکو، میں آپ کے لیے مہندی تیار کرتا ہوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس، بنت پیغمبر کے چلے جانے کے بعد وہ کہاں خوشی رہی، ان قریب میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ عزادارو مومنین، موالیان علی، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بابا کو نجف کی سرزمین پہ دفن کرنے کے بعد واپس چلنے لگے، کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کسی خرابہ سے ایک رونے کی آواز آئی۔ تو حضرت اور حضرت کے ساتھی اس خرابے اور ویرانے کی طرف گئے، کیا دیکھا کہ ایک تاریک مکان ہے، ویرانہ ہے، اور اس میں ایک بزرگ جو ہے وہ پڑا ہے اور چیخ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جب اس کے پاس پہنچے تو پوچھا اور احوال پرسی کی، تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، بس اتنا پتہ ہے کہ 3 دن سے پہلے ایک بزرگ شخصیت آتے تھے، وہ میرے لیے پانی بھی لاتے تھے، میرے لیے کھانے بھی لاتے تھے، آج تیسرا دن ہے، وہ شخص نہیں آ رہا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، اسی کے فراق اور غم میں گریہ کر رہا ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، اے بندہ خدا، تم اس شخص کو جانتے ہو، وہ کون تھا؟ کہا، میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، اس کی شکل تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرمایا، کوئی اور نشانی؟ کہا، ہاں، جب بھی وہ میرے پاس آتا تھا تو اس کی زبان ذکر الہی میں محو ہوتی تھی، ہر وقت اپنی زبان پہ ذکر الہی کرتے رہتے تھے۔ پوچھا، کوئی اور نشانی؟ کہا کہ جب میرے پاس بیٹھتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے تھے تو یہ الفاظ اپنی زبان پہ دہراتے تھے، الغریب جالس بغریب، ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے، المسکین جالس بمسکین، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ عزادارو، جب یہ جملے سنے امام حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ خدا، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا، جس کو 2 روز پہلے ایک شکی نے تلوار کا وار کیا، اور آج میرے بابا جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بابا کو دفن کر کے ہم آ رہے ہیں۔ جب اس بزرگ نے سنا کہ یہ تو علی تھے، عزادارو، اس نے ایک چیخ اور آہ بھری، اور اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ